السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا یوٹیوب چینل صرف سی ایس ایس کے اسپیرنٹس کے لیے CSS PMS، تو اس میں کوشش کرتا ہوں تمام سبجیکٹس کو پاک افیار، کرنٹ افیار، اسلامیات سے ریلیٹڈ جو کچھ ہے مختصر طور پہ تعارف کرا لیا جائے تاکہ اسٹوڈنٹس کا جتنا زیادہ فائدہ ہو سکے۔ تو آج ختم عقیدہ رسالت اور ختم نبوت ہے۔ عقیدہ رسالت آپ دیکھ لیں، اس دفعہ بھی رسالت پہ سوال آ گیا تھا، ختم نبوت پہ پہلے کتنی دفعہ آ چکا ہے۔ تو رسالت پہ کسی نہ کسی طرح سے انہوں نے سوال پوچھنا ہوتا ہے حضرت وسلم کی سیرت پہ، اور یہ جو میں نے نوٹس بنائے ہیں وہ اس لحاظ سے بنائے ہیں کہ ہر سوال میں ہی فٹ ہو سکتے ہیں۔ اور ایک چیز آپ نے CSS کا پیپر کرتے ہوئے دیکھنی ہے، میری بھی یہی عادت ہے کہ بار بار میں کوشچن دیکھتا ہوں، کوشچن کے مطابق چلتا ہوں۔ میں نے اب یہ دیکھ لیا عقیدہ رسالت اور ختم نبوت، وہاں پہ سوال تھوڑا اور آ جاتا ہے، آپ نے یہی ڈائریکٹ اٹھا کے لکھ دیتے ہو تو وہ نمبر نہیں ملیں گے۔ کوشچن کو دیکھیں، کوشچن کے مطابق چلیں، کون سی بات کو اس نے کتنا ویٹیج دیا ہے، کتنی پوچھا ہے، کون سی بات کو اس نے کتنا پوچھا ہے، اس کے مطابق ویٹیج دے کے حل کریں۔ تو عقیدہ رسالت اور ختم نبوت، نبی نبی لفظ عربی زبان کے لفظ نبا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے خبردار کرنا۔ نبی ایک ایسا انسان جو لوگوں کو آخرت کے متعلق، آنے والے وقت کے متعلق خبردار کرے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ اور قرآن پاک ایسی چیز ہے جو آنے والے وقت کے ہمارے مستقبل میں کیا ہوگا، ہماری موت کے بعد کیا ہوگا، اور جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی تب کیا ہوگا، قیامت کے دن کیا ہوگا، قیامت کے دن کے بعد کیا ہوگا، ہر چیز کے بارے میں نبی ہمیں بتائے گا۔ آنے والا وقت قرآن و حدیث میں یہی ہمیں سبق ملتا ہے، یہی ملتا ہے کہ جو آنے والے وقت میں، جیسے اب حدیث شریف ہے کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اور آپ دیکھ لیں ابھی بھی جاری ہے، غزوہ بدر سے لے کر ابھی جاری ہے، اور حضرت سب سے آخری جو انسان حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے تب تک جاری رہے گا۔ یہ جہاد کی ایک مثال ہے۔ تو اسی طرح قرآن پاک آپ دیکھ لیں، اگر ہم پڑھیں نا یا حدیث سے پڑھیں تو ایسا لگتا ہے یار یہ تو ابھی ہمارے اس دور کے لیے آئی ہیں۔ ہر دور میں، وہ 1400 سال پہلے یہ کتاب میں آ چکی ہے، 1400 سال پہلے کی یہ تعلیمات ہے ابھی بھی، اور اگر قیامت کے دن جو لوگ آئیں گے ان کے لیے بھی ایسے ہی ہوگا کہ انہیں لگے گا یہ تو بالکل ہمارے دور کے لوگ کے لیے آئی ہیں۔ لوگوں کو آخرت کے متعلق بتانا، آخرت کے متعلق یا آنے، اور قرآن حدیث میں پہلے جیسے بتا چکا ہوں کہ مستقبل میں کیا ہوگا، موت کے وقت کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، قیامت کے وقت کیا ہوگا، اور قیامت کے بعد جنت دوزخ میں چلے جائیں گے تب کیا ہوگا، سارا کچھ بتایا جاتا ہے۔ پیغمبر، دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے پیغمبر لفظ پیغام دینے والا سے نکلا ہے، ایسا انسان جو پیغام دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں کو پہنچاتا ہے۔ رسول سے مراد ایسا بندہ جسے خدا خود چنے، اس کا بھی پیغام پہنچانا ہے۔ تینوں کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اپنے 1,24,000 برگزیدہ ہستیوں کو، اور ان کا مقصد ہے لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا۔ اور جو نبی رسول ہوتا ہے وہ دو ڈبل کام کرتا ہے، لوگوں اللہ تعالیٰ کا جو ہے میسنجر ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان کے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو دیتا ہے، اور لوگوں کی جو مشکلیں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے وہ اس کے لیے حل کے لیے کام کرتا ہے۔ تو ایک طرح سے ڈبل کام ہوتا ہے اس کا۔ اچھا، ایک اور دوسری چیز ہے کہ کتاب اور صحیفے میں فرق، یہ سوال اکثر آ سکتے ہیں اور یہ تو ہر حال میں پتہ ہونا چاہیے۔ کتاب وہ ہوتی ہے جو ایک دفعہ نہ اترے، جو مختلف ادوار میں اترے، جیسے قرآن پاک ہے، اسے 23 سال لگے تھے قرآن پاک کو نازل ہونے میں، قرآن پاک کو نازل ہونے میں 23 ایئرز لگے تھے۔ ایسے ہی توراۃ انجیل ہیں، وہ بھی ایک دفعہ نہیں اتری تھی، ان کو ٹائم لگا تھا۔ صحیفہ ہوتا ہے جو پورا ایک دفعہ ہی آ جائے، پورا۔ بعض انبیاء کرام پہ 10 صحیفے اترے، بعض پہ 30 اترے، بعض پہ 40 اترے، تو ایک صحیفہ تھا، ایک وقت ہی آ جاتا تھا۔ قرآن پاک کی جو صورتیں ایک ہی وقت اتری ہیں، جیسے سورۃ الکوثر ہے، تو ایسی صورتیں جو ہیں انہیں بھی صحیفہ کہا جاتا ہے، بعض علماء کرام کے مطابق انہیں بھی صحیفہ کہا جاتا ہے۔
تو صحیفے کے وہ جو ایک ہی دم اترے، اور جو دوسرا ہے قرآن پاک یا جو کتاب ہے وہ مطلب مختلف ادوار میں، مختلف سالوں میں، مختلف ٹائم میں اترے۔ پیغمبر کی خوبیاں، پیغمبر کی خوبیوں میں سب سے پہلی خوبی ہے کہ وہ انسان ہونا چاہیے۔ پیغمبر انسان ہو، وہ انسان ہوگا، انسانوں میں سے ہوگا، انسانوں کی طرح اس کا رہن سہن ہوگا، انسانوں کی طرح کھائے گا، انسانوں کی طرح پیے گا، انسانوں کی طرح مشکلات برداشت کرے گا، انسانوں کی طرح اس کی اولاد ہوگی، انسانوں کی طرح اس کی بیوی بچے ہوں گے، انسانوں کی طرح اس کا چلنا رہنا سونا کھانا پینا ہوگا، تو وہ انسانوں کی تکالیف کو سمجھے گا، انسانوں کا مسائل جو ہے نا مطلب ایک طرح سے رہنما بن کے اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے مسائل کو بیان کرے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو آپ غزوہ خندق کی مثال لے لیں۔ غزوہ خندق میں سب انبیاء صحابہ کرام تھے، انہوں نے پتھر اتنی مطلب بھوک تھی، پتھر باندھ لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھ لیے۔ وہ مطلب کیونکہ ساری انسانوں والی خوبیاں تھی نا، ایک فرشتہ ہو یا ایک جن ہو یا کوئی اور مخلوق ہو، اسے مطلب جو ہے مبعوث کر دیا جائے مسلمانوں میں، تو وہ مسلمانوں کے انسانوں میں، تو وہ انسانوں کے مسائل کو اچھے سے نہیں سمجھ سکتا، اس کو مطلب ایک طرح سے وہ تو کوئی دوسری مخلوق ہے، اسے تو جیسے فرشتے ہیں، انہیں مطلب خون یا لڑائیاں نہیں ہوتی، خون نہیں آتا، کھاتے پیتے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو بالکل ایک الگ مخلوق ہے، تو کوئی فرشتہ مبعوث نہیں ہو سکتا، اس کے لیے انسان ہونا ہی ضروری ہے۔ دوسرا آ گیا عطیہ خداوندی ہے، کوئی خود سے نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی ہوں، نبوت عطیہ خداوندی ہے۔ جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کی آپ مثال لے لیں، اس نے کہا میں نبی ہوں، تو اور تب سے لے کر اب تک اس پہ لعنت پڑ رہی ہے، تب سے لے کر اب تک اس پہ لعنت پڑ رہی ہے۔ اور باقی دیکھ لیں، مسلمہ کذاب تھا، سجا نام کی ایک عورت تھی، طلحہ بن خویلد تھا، ایسے جو لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، سب تو تباہ و برباد ہو گئے۔ اور کتنے مطلب انسان ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، شہروں کے شہر امیر تیمور اور چنگیز خان یا ان لوگوں نے تباہ و برباد کر دیے، لیکن مطلب اتنا ان پہ تنقید یا لعنت یا تبرہ نہیں ہوتا جتنا ان لوگوں پہ ہوتا ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو عطیہ خداوندی ہے، جسے اللہ تعالیٰ دیتا ہے بس وہی ہے، اس کے علاوہ جو خود سے کہتا ہے نا، وہ سب سے زیادہ ایک طرح سے لعنتی تصور ہوتا ہے مسلم معاشرے میں۔ اللہ تعالیٰ کی طرح سے عطا کردہ علم ہوتا ہے، نبی خود سے کبھی کچھ نہیں کہتا، فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام علم لے کے آتے ہیں، اس کے علاوہ مطلب جو علم و فضل کی باتیں ان تک پہنچاتے ہیں، اس کے علاوہ جو دوسرے ہے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ باتیں ڈال دیتا ہے۔ تو مختلف جو ہے نا، آپ سمجھ لیں ایک طرح سے کہ کوئی انسان خود سے جو فرشتہ ہے وہ بات نہیں کہہ سکتا، جو بھی ہوتا ہے نا سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہوتا ہے، اس کا معصوم ہوتا ہے۔ معصوم مطلب وہ کبھی گناہ نہیں کر سکتا، گناہوں سے بالکل 1,24,000 انبیاء کرام مکمل طور پہ گناہوں سے پاک تھے، ان میں کوئی گناہ کوئی برائی بالکل بھی نہیں تھی، کوئی بھی مذہب اس بات کی گواہی نہیں دے سکتا کہ کسی نبی نے کوئی گناہ کیا ہو۔ اور ہر قوم کے لیے پیغمبر ہے، ہر قوم کے لیے نبی ہے، یہ نہیں ہے کہ 70,000 انبیاء کرام فلسطین میں آئے تھے تو صرف فلسطینیوں کے لیے تھے، ہر جگہ نبی آئے ہیں، لیکن صرف 25 یا 26 انبیاء کرام کا ذکر آتا ہے، 25 یا 26 میں سے کچھ کا صرف نام آتا ہے، 20 کے قریب انبیاء کرام کے مطلب زندگی کے بارے میں بتایا جاتا ہے، قرآن و حدیث میں ملتا ہے۔ تو جیسے ہمارا بر صغیر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جہاں کوئی نبی نہیں آیا، لیکن علامہ اقبال اور کچھ دوسرے مسلم اسکالرز کے مطابق بر صغیر کے جو بدھ مت تھے وہ بر صغیر کے نبی تھے، ان کی اگر تعلیمات دیکھیں تو ان کی تعلیمات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے، تو ان کی تعلیمات ساری ایسی ہیں جیسے قرآن و حدیث یا دوسرے مطلب مذاہب کی ہیں، لیکن تبدیلی تو ہو گئی ہے نا، جوزف آف بدھا یا جو ان کی کتابیں اس میں بھی یہ چیز نا تعلیمات اسلام کی ملتی ہیں۔ تو ہر دور میں ہر دور جو وسلم سے پہلے جتنے ہر علاقے میں نبی آئے ہیں لوگوں کی مطلب نا اصلاح کے لیے، اور جو بھی نبی آتا ہے وہ قابل اطاعت ہوتا ہے، رول ماڈل ہوتا ہے، ہر انسان کو ان کی پیروی کرنا لازم ہوتی ہے۔
تو یہ رسالت کا تھا. آگے پھر انشاءاللہ اسی طرح دوسرے جو اسلامیات کی ختم نبوت ہے، یہ دوسرے ٹاپک ہے، میں انشاءاللہ اس پہ ویڈیوز بناؤں گا اور گائے بگائے اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتا رہوں گا. السلام علیکم.